اللہ کی رحمت ہر چیز پر غالب ہے، اور جب بندہ اپنے خالق پر یقین کرتا ہے کہ میرا خالق مجھے ضائع نہیں کرے گا، اور یہ یقین اتنا اٹل ہے کہ کائنات آپ کے لیے اپنے فیصلے بدلتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم بنا رہے ہیں اپنے کچن میں سوجی اور بیسن کی مزیدار سی منہ میں گھل جانے والی برفی۔ تو چلے جی شروع کرتے ہیں۔ 1 گلاس دودھ ہم نے لے لیا، اس کو پین میں ڈال لیں گے اور اس میں ہم شامل کریں گے 1 کپ بھر کے چینی کا۔ اگر آپ ٹیسٹ کے اکارڈنگ زیادہ میٹھا کھانا چاہتے ہیں تو آپ اس کو کم یا زیادہ کر سکتے ہیں۔ آپ اس کو ہم نے بوائل کرنا ہے، اور بوائل آ جانے کے بعد ہم نیکسٹ پروسیس کی طرف چلیں گے۔ ویڈیو کو اسکپ نہیں کرنا، آپ نے اسٹیپ بائی اسٹیپ جیسے میئرمنٹس میں بتا رہی ہوں، ان میئرمنٹس کے ساتھ آپ برفی بنائیں گے تو یقین کریں کہ آپ پھر بار بار بنائیں گے۔ یہاں پر تھوڑا سا زعفران جو ہے میں نے دودھ میں شامل کر دیا ہے، اس سے کلر اور خوشبو دونوں زبردست ہو جاتے ہیں۔ یہ دودھ میں بوائل آنے والا ہے، اور جب دودھ میں بوائل آ جائے گا تو ہم نے ایک کڑھائی لے لینی ہے، اس میں 1 کپ دیسی گھی میں شامل کر رہی ہوں۔ اگر آپ کے پاس دیسی گھی نہیں ہے تو آپ ڈالڈا گھی بھی استعمال کر سکتے ہیں، لیکن استعمال گھی ہی کرنا ہے۔ جب گھی تھوڑا میلٹ ہو جائے تو ہم نے یہاں پر 2 کپ بیسن جو ہے وہ میئر کر کے رکھا ہوا تھا، چھان کے بیسن کو چھان لینا ہے تاکہ اس میں گٹھلیاں وغیرہ جو ہیں وہ نہ بنیں، اور اس کو اس میں شامل کر کے ہم نے اس کو اب بھوننا ہے بالکل ہلکی آنچ پہ۔ چولہے کو بالکل ہلکا ہونا چاہیے کیونکہ بیسن جو ہے وہ جلدی سے نیچے سے لگنے لگتا ہے، تو چمچ آپ نے مسلسل چلاتے رہنا ہے اور اس کو گھی میں اچھے سے بھوننا ہے۔ جب بیسن ہمارا بھون جائے اور اس سے اچھی سی خوشبو آنے لگے تو پھر ہم اس کے اندر اور چیزیں جو ہیں وہ شامل کریں گے۔ تو ویڈیو کو آپ نے اسکپ نہیں کرنا، اسٹیپ بائی اسٹیپ جیسے میں بنا رہی ہوں اسی طریقے سے آپ نے برفی بنانی ہے۔ تو یقین مانیں کہ لوگ آپ سے ریسیپی پوچھیں گے کہ یہ برفی آپ نے کیسے بنائی ہے۔ دیکھیں جی، بیسن کو خوب اچھے سے اس پروسیس میں تقریباً ہمیں 8 سے 10 منٹ ہلکی آنچ کے اوپر لگ جاتے ہیں بیسن کو بھونتے ہوئے، اور بیسن جب اچھے سے بھن جائے گا تو پھر ہم اس میں اور جو چیزیں ہم نے شامل کرنی ہیں وہ شامل کریں گے۔ 2 کپ بیسن ہے، 1 کپ دیسی گھی ہے، اور اس کو ہم بھون رہے ہیں ہلکی آنچ کے اوپر۔ تو دوستو، اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آتی ہے تو اس کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے فرینڈز اینڈ فیملی کے ساتھ۔ یہ دیکھیں بیسن ہمارا تقریباً بھننے کو تیار ہے، اچھی سی خوشبو آنا شروع ہو گئی ہے۔ یقین مانیں یہ برفی اتنی زبردست ہے کہ آپ اس کو فریج میں رکھ کر تقریباً 15 سے 20 دن تک آسانی سے استعمال کر سکتے ہیں۔ ایک دفعہ تیار کر لیں اور 15 سے 20 دن تک اس کو آپ فریج میں رکھ کے آرام سے استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں کڑھائی جو ہے وہ گھی جو ہے وہ چھٹنے لگا ہے، بیسن ہمارا تیار ہو گیا ہے۔ یہاں پر ہم اس میں شامل کر دیں گے آدھا کپ سوجی کا۔ یہ دیکھیں جی، سوجی آپشنل ہے، اگر آپ نہ شامل کرنا چاہیں تو کوئی بات نہیں، لیکن اس سے برفی جو ہے وہ دانے دار تیار ہوتی ہے۔ تو اب ہم اس کو اس طریقے سے چلاتے ہوئے بھونیں گے۔ آنچ کو ہم نے ہلکا رکھنا ہے اور مسلسل اس کو چلاتے رہنا ہے، اس کو چھوڑنا نہیں ہے کیونکہ اس کا نیچے سے جل جانے کا خطرہ ہوتا ہے۔ تو آپ اگر انہی میئرمنٹس کے ساتھ برفی بنائیں گے تو یقین مانیں کہ ماشاءاللہ یہ برفی آپ کی جو ہے وہ بہت زبردست جو ہے سوجی کی ٹکڑی، یا آپ اس کو برفی، یا آپ اس کو بیسن کی برفی، جو بھی نام دیتے ہیں، لیکن یہ تیار بہت زبردست ہوتی ہے۔ اور اس کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ آپ کے پاس گھر میں ہی ساری چیزیں موجود ہیں جس سے آپ اس کو بنا کر تیار کر لیتے ہیں۔ کوئی چیز آپ کو باہر سے اضافی لانی نہیں پڑتی۔ دودھ اور چینی اور بیسن اور یہ چیزیں تو ہر گھر میں موجود ہوتی ہیں۔ تو سب سے اچھی بات یہ ہے کم خرچ ہے اور زبردست قسم کی سویٹ ڈش جو ہے ہمارے پاس تیار ہو جاتی ہے۔ تو سوجی کو اس طرح سے بھونتے ہوئے ہم نے اب دوبارہ اس کو 5 سے 7 منٹ ہلکی آنچ پر پکانا ہے۔ اب یہاں اس کو سائڈ پر کر لیتے ہیں، اور جو دودھ ہم نے بنایا تھا چینی کے ساتھ اس کو لے آتے ہیں۔ دیکھیں چولہا بند ہے، یہ یاد رکھنا ہے آپ نے کہ اس مرحلے پر چولہا بند ہونا چاہیے۔ 1 انڈا پہلے سے میں نے باؤل میں توڑ لیا تھا، یہاں ہم نے اس دودھ میں شامل کرنا ہے، اور چولہا بند ہے، اور اس کو ہم نے خوب اچھے سے بیٹ کرنا ہے۔ جتنا اچھا آپ اس کو بیٹ کریں گے اتنا اچھا جو ہے برفی کا ٹیکسچر آئے گا، اور اتنی ہی زبردست جو ہے وہ منہ میں کھلنے والی کھوے والی برفی تیار ہوگی۔ تو خوب اچھے سے اس کو بیٹ کریں، چولہا ہمارا بند ہے، یہ چیز آپ نے یاد رکھنی ہے۔
جب یہ اچھے سے بیٹ ہو جائے گا تو پھر ہم نیکسٹ پروسیس کی طرف چلتے ہیں. تو ویڈیو کو آپ نے اسکپ نہیں کرنا، اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ نے اسی طریقے سے فالو کرنی ہے تاکہ برفی جو ہے وہ زبردست قسم کی ہماری تیار ہو جائے. تقریباً اس کو 2 سے 3 منٹ ہم نے بیٹ کیا، جھاگ سا بن گیا ہے، فوم سا بن گیا ہے. اب دوبارہ ہم یہ بیسن اور سوجی جو ہم نے بھونا تھا دیسی گھی میں، اس کو لے آتے ہیں. چولہا ابھی بھی بند ہے، یہ چیز آپ نے نوٹ ڈاؤن کرنی ہے. چولہے کو ابھی ہم نے آن نہیں کیا. دودھ، انڈے اور چینی کا مکسچر جو ہے ہم نے یہاں پر اس میں شامل کر دیا ہے. اب ہم اس کو اچھے سے اس میں ملائیں گے. دیکھیں یہ سارا پروسیس اسی طریقے سے آپ کریں گے تو آپ کی برفی جو ہے وہ انتہائی لذیذ تیار ہوگی. خوب اچھے سے اس کو ہم نے مکس کرنا ہے. چولہا ابھی بند ہے. تو یہ دیکھیں جی، جتنی بھی آپ کو اس میں تھوڑی سی اگر کوئی گٹھلی یا کچھ نظر آ رہی ہے تو چمچ ہلا ہلا کے اس طریقے سے آپ نے اس کو خوب اچھے سے مکس کر دینا ہے. ساری کمال اسی جگہ پر ہے. اگر آپ نے اس کی مکسنگ اچھی نہ کی تو پھر اس میں گٹھلی رہ جائے گی اور برفی جو ہے وہ پراپر جو ہے صحیح ٹیکسچر میں تیار نہیں ہوگی. یہ دیکھیں جی، بالکل سموتھ سا ایک پیسٹ تیار ہو گیا ہے. اب ہم یہاں پر اس کے نیچے، جب یہ پیسٹ ہمارے پاس بالکل لیول میں تیار ہو جائے گا تو پھر ہم اس کے نیچے چولہا آن کریں گے اور ہم اس کو پکائیں گے چولہے کے اوپر. تو یہ دیکھیں جی، اب یہ چولہا ہم نے آن کر لیا ہے اور مکسچر ہمارا جو ہے آہستہ آہستہ تھک ہونے لگا ہے. چمچ آپ نے ہلاتے رہنا ہے، چمچ کو ہلانا آپ نے نہیں چھوڑنا، نہیں تو یہ نیچے سے لگ جائے گی اور ٹیسٹ جو ہے وہ اس کا خراب ہو جائے گا. تو خوب آپ اس کو چمچ چلاتے ہوئے اس طرح، تھوڑا پروسیس جو ہے محنت والا ہے اور کندھے جو ہے وہ انسان کے چمچ چلا چلا کر تھک جاتے ہیں، لیکن جب آپ برفی کھائیں گے تو آپ کی ساری تھکاوٹ جو ہے وہ دور ہو جائے گی. تو یہ دیکھیں جی، خوب اچھے سے اس طریقے سے ہم نے اس کو پکاتے رہنا ہے جب تک یہ آمیزہ جو ہے ہمارا گاڑھا نہ ہو جائے اور ہمارے پاس ایک برفی جیسا مکسچر جو ہے وہ تیار نہ ہو جائے. اس کے بعد ہم چلیں گے نیکسٹ پروسیس کی طرف. تو دوستو، اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے. ویڈیو کو اگر پسند آئے تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے فرینڈز اینڈ فیملی کے ساتھ. یہ آپ کا پیار ہے، آپ کی سپورٹ ہے جس کی ہمیں ہمیشہ ضرورت رہتی ہے. تو یہ دیکھیں مکسچر ہمارا گاڑھا ہونے لگا ہے اور ہم اس کو چلاتے ہوئے اسی طرح، یہ دیکھیں جی، اب یہ جو ہے بالکل گاڑھا ہو گیا ہے. گھی جو ہے وہ چھٹنے لگا ہے. مکسچر جو ہے وہ ایک جگہ پر اکٹھا ہوتا جا رہا ہے. بالکل حلوے کی شکل جو ہے یہ اس نے اختیار کر لی ہے. یہ دیکھیں جی، ماشاءاللہ زبردست قسم کی برفی جو ہے وہ ہماری تیار ہو رہی ہے. دیکھیں جی، کوئی گٹھلی اس میں باقی نہیں ہے. بڑا زبردست قسم کا ہمارا فومی سا ٹیکسچر جو ہے وہ تیار ہو گیا ہے. تو چلیے جی، اب چلتے ہیں نیکسٹ پروسیس کی طرف. گھر میں جو تھال آپ کے پاس موجود ہے اس کو آپ لے لیں اور اس کو بھی گھی سے اس طریقے سے گریس کر لیں. یہاں پر بھی میں دیسی گھی ہی استعمال کر رہی ہوں. یاد رہے کہ آپ نے آئل استعمال نہیں کرنا، آپ نے صرف گھی کا استعمال کرنا ہے. دیسی ہو تو ویل اینڈ گڈ، اور اگر ڈالڈا ہو تو بھی ٹھیک ہے، لیکن آئل یوز نہیں کرنا. اب ہم سارے مکسچر کو اس ٹرے میں شفٹ کریں گے. یہ دیکھیں جی، سارا مکسچر جو ہے ہم اس ٹرے میں اس طریقے سے شفٹ کریں گے. پہلے ہم نے سارا شفٹ کر لینا ہے. ابھی ہم اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے کیونکہ مکسچر تھوڑا گرم ہے. تو اس چمچ سے ہم اس طریقے سے سارا مکسر اس میں ڈالنے کے بعد اس طریقے سے اس کو چمچ کے ساتھ سیٹ کریں گے. جب اچھے سے یہ سیٹ ہو جائے تو یہ دیکھیں، یہ میرا کپ ہے، میئرنگ کپ ہے، اس کے ساتھ میں اس طریقے سے اس کو سیٹ کر رہی ہوں تاکہ یہ ایک لیول میں آ جائے اور برفی کی شکل اختیار کر لے. تو بس اس طریقے سے اب میرے پاس تھوڑے سے کٹے ہوئے بادام موجود ہیں جو میں اس کے اوپر اس طریقے سے اسپرنکل کر دوں گی. تو اس سے جو ہے برفی کی لذت بھی بڑھ جاتی ہے اور اس کی برفی کی جو ہے وہ دکھنے میں بھی بہت پیاری لگتی ہے. تو اس طریقے سے یہ سارے بادام جو میں نے اس کے اوپر برفی کے اوپر اسپریڈ کر دیے ہیں. اور اب ہم دوبارہ سے اس کو تھوڑا سا اس میئرنگ کپ کے ساتھ ہی لیول کریں گے تاکہ یہ بادام جو ہیں وہ اچھے سے اس کے اوپر چپک جائے. اور اس کے بعد ہم اس کو تھوڑی دیر کے لیے ٹھنڈا کریں گے. 1 سے 1.5 گھنٹے کے لیے ہم اس کو اسی طریقے سے روم ٹیمپریچر پر چھوڑ دیں گے. فریج میں رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے بعد ہم اس کی کٹنگ کریں گے انشاءاللہ. تو یہ دیکھیں جی، اب 1-1.5 گھنٹے کے بعد ماشاءاللہ زبردست قسم کی برفی جو ہے وہ ہماری تیار ہو چکی ہے.
تو چلیے جی اس کو کاٹتے ہیں۔ بڑی ماشاءاللہ نرم اور مزیدار قسم کی لذیذ برفی جو ہے وہ تیار ہو چکی ہے۔ تو اس طرح چھری سے یا پیزا کٹر سے آپ اس کو اس طریقے سے وقفے وقفے سے لائنیں لگا کر کٹنگ کرتے جائیں گے، اور پھر اس کو ہم ڈش آؤٹ کریں گے، اور اس کو ہم چائے کے ساتھ اور کھانے کے بعد میٹھے کی کریونگ ہوتی ہے اس وقت، اور بچوں کو میٹھے کی کریونگ ہوتی ہے تو ہم یہ ہیلدی برفی جو ہے ان کو کھلا سکتے ہیں، بجائے اس کے کہ ہم ان کو چاکلیٹس اور جوس اور ایسی چیزیں دیں۔ تو یہ گھر کی بنی ہوئی صاف ستھری ہیلدی برفی جو ہے ہم ان کو کھلا سکتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے پہلے ہم نے ایک طرف سے سارے کٹ لگا لیے ہیں، اور اب ہم اس کو دوسری طرف سے کاٹ رہے ہیں۔ ٹکڑیاں آپ کی جتنے سائز کی دل چاہے آپ اس کو اس سائز پہ کٹنگ کر سکتے ہیں، چوکور، تکون یا جیسی بھی کٹنگ آپ اس کی کرنا چاہیں ان ٹکڑیوں کی آپ کر سکتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں جی ہم نے اس کو کاٹ لیا ہے، چلیے جی اس کو ڈش آؤٹ کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ زبردست قسم کی ہماری برفی جو ہے وہ تیار ہو چکی ہے، منہ میں گھلنے والی، یقین کریں ایسا لگتا ہے جیسے ہم نے اس کو کھوے کے ساتھ تیار کیا ہو۔ تو گھر کی چیزوں سے زبردست قسم کی یہ برفی کی ریسیپی یقین کرتی ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ تو دوستو ملتے ہیں پھر ایک دفعہ ایک سمپل ایزی کوئک ریسیپی کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے، اللہ حافظ۔